أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام فی رسالته المسمى بمہد الاسلام وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَأَمِينُهُ وَصَفْوَتُهُ. محترم عزیزان گرامی قدر، امام رضا علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کے ذیل میں عقائد اسلامیہ کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی. توحید اور عدل کے سلسلے میں مختصراً آپ احباب کی خدمت میں کچھ خلاصہ عرض کیا گیا. کچھ ضروری نکات جن کے بنا چارہ نہیں تھا. وقت کے دامن کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آراز پیش کی گئی. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبوت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے. بارہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو سلسلہ چلایا جا رہا ہے اس میں چونکہ ہمارے مخاطب میں مختلف لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بعض مسن اور بوڑھے احباب بھی ہیں، لہذا گفتگو کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. اس میں ایسا نہ ہو کہ بات صرف بزرگوں کے لیے ہو، بچوں کے لیے اس میں سیکھنے کو کچھ نہ ہو، بچے اس میں سے کچھ نہ لے پائیں. ایسا بھی نہ ہو کہ صرف جوانوں کو مد نظر رکھ کے گفتگو کی جائے اور بچے بالکل بے بہرا چلے جائیں. لہذا کوشش یہ کی گئی ہے کہ گفتگو مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ ہو، عام فہم ہو، ہر بندے کے لیے قابل فہم ہو، سمجھ آ سکے. اس حوالے سے اگر کہیں پر کسی دوست کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پر اس کے لیے بات مفید نہیں تھی یا اسے سمجھ نہیں آ پائے تو انشاءاللہ وہ ہم سے پرسنلی رابطہ کر کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. احباب، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اس نے انسان کو صاحب اختیار خلق کیا ہے، انسان کے سامنے دو رستے قرار دیے ہیں، ایک ہدایت کا، ایک بغاوت کا، ایک جنت کا، ایک جہنم کا. ایک طرف وہ رستہ ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے تو دوسری طرف وہ رستہ ہے جو خدا سے دور کرتا ہے. ایک طرف وہ رستہ ہے جو انسان کو سعادت مند بنا سکتا ہے تو دوسری طرف وہ رستہ ہے جو انسان کو شقی اور بدبخت بنا سکتا ہے. جب صورتحال یہ ہے اور حکم بھی یہ ہے کہ اے انسان صحیح رستے کا انتخاب کر، اگر فلاح چاہتا ہے تو صحیح رستے کا انتخاب کر، اگر کامیابی چاہتا ہے تو صحیح رستے کا انتخاب کر، اگر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو صحیح رستے کا انتخاب کر. اب جب صورتحال یہ ہے تو ہم اس دنیا اور اس دنیا کے ماحول کو دیکھ کر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر واقعا ہمیں صحیح رستہ دکھانے کا انتظام نہ کیا جائے، قدم قدم پہ ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو، ہماری دستگیری کرنے کے لیے کوئی نہ ہو، تو ظاہر ہے گمراہیوں کے ان شدید طوفانوں میں ہم خود بخود زمین بوس ہو جائیں گے. خود بخود ہمارا جو دامن ہے وہ ان ہدایت کے معارف سے خالی ہوتا چلا جائے گا. یہاں پر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ ہدایت کا انتظام بھی خدا کرے، صحیح رستے کی طرف رہنمائی بھی خدا کرے. لہذا پروردگار نے قرآن میں اعلان کر کے اس بات کو بتا دیا، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ چونکہ دنیا و آخرت کے نظام کے مالک ہم ہیں. ہدایت ہم کریں گے. اس ہدایت سے بہرمند ہو کر اس کے سائے میں زندگی گزارنا تمہارا کام ہے.
ہدایت کا انتظام اتنا خوبصورت کر دیں گے، اتنا بے مثل کر دیں گے، اتنا بے مثال کر دیں گے جس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہ ہوگی۔ ہدایت کا انتظام ہمارا ایک طرف لا ریب ہوگا تو دوسری طرف بے عیب ہوگا۔ ایک طرف ہم اس کے قرآن کے بارے میں گواہی دیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری طرف قرآن سمجھانے والے کے بارے میں بھی گواہی دیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے بڑا خوبصورت نظام قائم کیا تمہارے لیے، لیکن سب سے پہلے قدم پہ اس نظام کو سمجھنا، اس نظام کے احکام کو سمجھنا، اور پھر اگلے قدم پر اس نظام کے سائے میں زندگی گزارنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ نظام کو سمجھ لیا جائے تو انسان سعادت مند ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ اٹھا کے جب دیکھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن بعض ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو نبی اور انبیاء کو پہچانتے تھے اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ اتنی گہرائی تک پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میرے حبیب کو اس طریقے سے پہچانتے تھے، اتنی عمیق اور دقیق معرفت رکھتے تھے اس کی، جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہو۔ لیکن جب اس کی بات ماننے کی باری ہے، جب اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی باری ہے، جب اس کی اتباع کی باری آئی، اذا جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اب انکار کر بیٹھے، اب جھٹلا دیا اسی کو جس کا انتظار کر رہے تھے۔ قرآن نے یہ مثالیں کیوں پیش کی ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ میں تو مسلمان، آپ کہیں گے میں تو نبی کو مانتا ہوں، میں تو ولی کو مانتا ہوں، مجھے کیوں یہ آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں بھائی؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے، تم بھی دعوے کیے ہو، تم بھی انتظار کر رہے ہو، لیکن ڈرنا اس بات سے ایسا نہ ہو اذا جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب تمہارے پاس بھی وہ لایا جائے جس کے بارے میں پہلے سے تم ایمان کا دعویٰ کیے ہو، جس کو پہچانتے ہو، انکار کر بیٹھو۔ آج ہم اس صورتحال سے دو چار ہیں۔ نبوت کے بارے میں ہم وہ کنسپٹ چاہتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں وہ تصور اور عقیدہ منظور ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، محمد و آل محمد کے بارے میں ہم صرف اور صرف اس عقیدے کی طلب میں ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ قرآن سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ اے اللہ تو اپنے اس پاک کلام کے ذریعے ہمیں سمجھا کہ تیرا نبی کیسا ہے اور تیرے نبی کے مقابلے میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا پروردگار نے ایک طرف تو نبی کا تذکرہ کیا، نبی کا تعارف کروایا، گزشتہ انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا، یہ سمجھایا، دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں بھی سمجھا دی۔ یؤمنون بما انزل الیک من ربک، میرا حبیب ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، لیکن یہاں پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، وما انزل من قبلک، گزشتہ انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ مشکل پیش آ رہی ہے، ایک نبی کی تعریف کے لیے دوسرے انبیاء کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعریف اور مدح سرائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے جیسے وہ کوئی عام سے انسان تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، وہ بہت خاص انسان تھے۔ عام ہو کیسے سکتے ہیں جو منبع وحیانی سے جڑے ہوئے لوگ؟ کیسے ہو سکتا ہے عام؟ لہذا عزیزان محترم، ہمیں سب سے پہلے نبوت کی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ جب یہ خصوصیات بیان کی جائیں گی نبی کی، یہ صرف نبی خاتم کی خصوصیات نہیں ہوگی کہ صرف آخری نبی کی یہ صفات اور خصوصیات ہیں،
یہ تمام انبیاء کی ہوں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر صفت میں سب سے بلند درجے پہ ہمارے نبی فائز ہوں گے، یہ الگ بات ہے۔ علم لدنی تمام انبیاء کے پاس ہوگا، وہ علم جو خدا کی طرف سے فرشتے اور وحی کے ذریعے عطا ہوتا ہے وہ تمام انبیاء کے پاس ہوگا۔ تمام کے تمام انبیاء مرتبہ عصمت پر فائز ہوں گے، خطا نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ اور غیر معصوم جتنا بھی بلند کردار ہو جائے، جتنا بھی بلند مرتبہ ہو جائے، جتنا بھی افضل و برتر ہو جائے، معصوم کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، معصوم کے ساتھ اس کا مقایسہ اور مقارنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے چنا گیا ہے۔ یہاں پر جو رسول خدا کی صفات امام رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ان میں اصل نبوت کی صفت سے پہلے رسول خدا نے ان کی عبودیت کو مطرح کیا ہے، ان کی عبودیت کو بیان کیا ہے، جس پر آج ہم الجھے بیٹھے ہیں، جسے وہ فخر سمجھتے تھے آج ہم ان کے لیے اسے توہین سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو بھی بندہ رسول خدا یا ائمہ طاہرین یا کسی بھی ہستی کے بارے میں کچھ ایسا کہتا ہے، کچھ ایسا ماننے کی کوشش کرتا ہے جس سے خدائی کی بو آ رہی ہو، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ قرآن و اہل بیت سے نہیں لیا ہے، اپنی سوچ قرآن و اہل بیت سے نہیں لیا ہے، اپنے عقیدے کے بنیادی اجزاء کو تشکیل دیتے اس نے قرآن میں نظر کرنا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ اہل بیت کے در پہ جبین نیاز جھکا کے ایک بار پوچھا تو ہوتا کہ آپ کو میں تو پہچان نہیں سکتا، میں کہاں آپ کہاں؟ ہاں آپ اپنا تعارف کروائیے، مجھے بتائیے کہ آپ کی صفات کیا ہیں تاکہ آپ کو آپ کی زبانی پہچانو۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، قرآن کے سامنے سر جھکا کے کہتے ہیں آپ بتائیے محمد و آل محمد کیسے ہونے چاہیے۔ ہم یہ سب نہیں کرتے۔ اب جب یہ سب نہیں کرتے ہیں، کوئی بیچارہ انسان جب یہی بات کر دے گا کہ قرآن کی نظر سے آئیے اپنے عقائد پر ایک نظر ثانی کی جائے، اپنے نبوت کے عقیدے کو حل کیا جائے، امامت کے عقیدے کو حل کیا جائے، باقی عقائد دینیہ کو نکھارا جائے قرآن کے سائے میں، محمد و آل محمد کے فرمان کے سائے میں، یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لگتا ہے کہ یہاں قرآن کا عقیدہ میرے بنائے ہوئے عقیدے سے ٹکرا رہا، قرآن کی بات میری بات سے ٹکرانے لگی ہے، اہل بیت کا فرمان میرے سوچ سے ٹکرانے لگا ہے، وہاں پر میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر امام حسین علیہ السلام کا وہ معروف فرمان ذہن میں آتا ہے، الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین تو بس زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ دیندار، مسلمان، شیعہ، مؤمن، یہ زمانی بات ہے۔ اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب امتحان لیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، جب قرآنی سوچ پر اپنی سوچ کو قربان کرنے کی بات آتی ہے، جب قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے اب تک کے طے کیے ہوئے رستوں کو قربان کرنے کی بات آتی ہے، جب قرآن کے پیش کردہ عقائد کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے عقائد کو قربان کرنے کی بات آتی ہے، یہاں دیندار گھٹنے لگتے ہیں۔ اب دینداروں کی صف جو اتنی لمبی تھی، جب دعووں کی بات تھی تو یہ صف گویا کہیں ختم نہیں ہو پا رہی تھی، اب یہ سب صف مختصر ہونا شروع ہو جاتی۔ کیوں ہے ایسے عزیزان محترم؟ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اپنی سوچوں پر۔ قرآن کے پاس جانے سے پہلے عقیدہ لے کے نہیں جانا ہے کہ میں یہ عقیدہ لے کے آؤں، بتا اس بات میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس ہے، کون سی آیت ہے جس کو ثابت کرنا،
قرآن کے پاس خالی دامن لے کے جانا ہے کہ میں عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، بتا تو صحیح توحید کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبوت کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج نبوت کے سلسلے میں یہ مقدماتی گفتگو عرض کی گئی آپ احباب کی خدمت میں، صرف اس مقصد سے کہ ہم تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ ادھورے ہیں۔ اس بات کو جب ہم مان لیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک بار پھر سے اپنے ان دینی عقائد کے بارے میں تحقیق کی، قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے سائے میں ان پر نظر ثانی کی، جب اس بات کو مان لیں گے تو اگلا قدم اٹھ سکے گا۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار کی خاص نصرت اور مدد کے سائے میں ہم اپنے دینی عقائد کو پھر سے سنواریں قرآن اور اہل بیت کے فرمان میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرحمة